अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर उबैद नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज मैं जो था पूरा जो जैनपुर बेल्ट है इसमें आज मैं सुबह से दौरा था। हमने जो स्टार्ट की थी वो हंडेव से की थी। हंडेव के बाद हम गए थे नागबल, नागबल के बाद हम गए जैनपुरा, जैनपुरा के बाद पूरा ये बेल्ट चित्रागाम और ऊपर वाला पोर्शन इसका हमने मीनस जस्ट लोगों से मिले, इंटरेक्ट किया और लोगों की प्रॉब्लम्स देखी। सबसे पहले ये जो बेल्ट है जैनपुरा वाला बेल्ट, इसमें जो ये लंडूरा रिसीविंग स्टेशन है तहसील हरमन में आता है ऊपर वाले बेल्ट में। इसमें जितने भी विलेज है वो सफर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं। आज माह रमजान है तब भी इनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है और इवन 1300 बिल शेड्यूल भी चेंज है। मीन्स अगर 2 बजे लाइट आनी हो थी, आज हमने खुद देखा वहां पर 3:30 लाइट आ गई। मीन्स ये पूरा बेल्ट, चाहे हरमन की बात करें, हाजीपुरा की बात करें, डीकेपुरा की बात करें, तुलडन की बात करें या नीलडोरा की बात करें, खारवर की बात करें, मंजपुरा की बात करें, चक सिद्दरा की बात करें या काठपुरा की बात करें, ये पूरा बेल्ट जो है या कुमदलन हो, आलूरा हो या ये नारवन हो, यहाँ पर इस नरवनी एरिया में कंप्लीटली जो पावर कट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लोग सफर कर रहे हैं और 1300 बिल आ रही है। बिल दिन ब दिन इंक्रीज होती है लेकिन पावर कट ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा मेन इशू इस बेल्ट में यही था। लोगों ने भी ये कंप्लेंट्स की। उसके अलावा बहुत सारे जो फर्टिलाइजर बेचते हैं, चाहे वो यूरिया हो, पोटाश हो या डाई, बहुत सारे डीलर्स एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जितना प्रिंट रेट है, जितना गवर्नमेंट ने बोला है इतनी रेट लेने, उससे ज्यादा। यही बात है ना। बिलाल साहब मेरे साथ थे पूरे, हमने जो भी दौरा किया। उसके अलावा करप्शन के इतने स्कैम देखे आप कभी सोच नहीं सकते हो। इवन जो हम वच्ची गए, वच्ची में वहां जियारत है, जियारत पाक जो है वहां पर ड्रेनेज पैटर्न कंप्लीटली ब्लॉक है। आप खुद देख लीजिए। यहाँ तो हम जियारत की बात करते हैं, यहाँ तो रिलीजन की बात करते हैं। वहां से चंद लोगों ने, चंद गुंडों ने उसको ब्लॉकेड किया हुआ है और वो ड्रेनेज पैटर्न प्रॉपर है ही नहीं, डिसफंक्शन है और वो प्रॉब्लम करता है। उसके बाद बहुत बड़ा माफिया जो आजकल है उसकी हम बात करेंगे, रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन जनरल पब्लिक के लिए कम कम होता जा रहा है। और एक चीज क्या होता है, जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो पहले ओपन मेरिट में आते हैं। तो जो ओपन मेरिट वाले होते हैं उनका अब गवर्नमेंट ने अपने वोट बैंक बचाने के लिए या इस सीट को एक्योर करने के लिए उन्होंने सिर्फ 40% जनरल पब्लिक के लिए रखा। जनरल पब्लिक अगर देखेंगे, जनरल कैटेगरी देखेंगे 80% पॉपुलेशन है। जब 80% पॉपुलेशन है तो आप उनको 40% में क्यों ला रहे हैं? और 40 में भी वो 20 ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। 40% में भी उन जो कैटेगरी वाले हैं होंगे पहले वो फॉल होंगे। फिर ओपन लोगों के लिए, ओपन कैटेगरी वालों के लिए आपने तो कुछ रखा ही नहीं है। वो क्रीम होता है सोसाइटी में। अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको मिलेगा क्या? आप ही मुझे बता दीजिए। वो तो डिफंग हो गए ना। या सीधे कह दीजिए जो ओपन मेरिट वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तिम्म भरन फार्म क्या डॉक्टर साहब, वो सीधे कहें कि तिम्म भरन फार्म ये पोस्ट उसके लिए नहीं है। गवर्नमेंट सीधे कहें कि ओपन कैटेगरी के लिए ये पोस्ट नहीं है, या जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो पोस्ट्स ना भरे, वो उतना फी भी जाया ना करे। ये बहुत बड़ा इशू है। और उसके अलावा सबसे बड़ा फ्रॉड जो हमने देखा वो हमने हंडेव विलेज में देखा। बहुत लोगों को EWS, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और ये आगे इसकी मैं फाइल बनाऊंगा और फाइल में एक एक बंदे का नाम ले लूंगा। वहां पर जो ये पटवारी रमीज साहब है, पटवारी साहब आपको कितना मिला ये EWS जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? सारे लोगों को आपने दे दिया। जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको भी आपने EWS दिया। इज नॉट शेम फॉर यू? आपने अगर करप्शन खाना ही था तो भूखे नंगे होके मेरे पास आते, मैं लोगों से पैसे जमा करके आपको दे देता कुछ दान में। लेकिन आपने तो सीधे EWS और जो ओपन मेरिट वाले हैं उनका तो गला आप गोट रहे हो। उसके अलावा और ये भी सुनने में आया है कि मतलब EWS पटवारी साहब ने ऐसा भी बोला है कि आप EWS फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद मैं दे दूंगा। वो रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है, एविडेंस हर एक चीज है। पटवारी साहब ने कहा आप फॉर्म भर दीजिए, जिस कंपटीशन में भरना है, कोई टेंशन नहीं, बाकी चिंता लेटर ऑन आ जाएगी, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं, आप मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर लीजिए, बात खत्म। उसके बाद वहां पर फूड डिपार्टमेंट में एक बंदा है,
ایک بندہ امپلائی ہے, اس نے اپنے گھر کو کتنے راشن کارڈ رکھے ہیں, ذرا وہ چیک, جو یہ فوڈ سپلائیز ڈپارٹمنٹ ہے ذرا چیک کرے. ان میرڈ کے بھی یہاں پہ کارڈ بنے ہوئے ہیں, کارڈ بن جوجھ رہے ہیں, میرڈ لوگوں کے لیے بھی ابھی راشن کارڈز نہیں بن رہے. لیکن انفارچونیٹلی وٹ وی ہیو سین ٹوڈے کہ مطلب ایسے لوگوں کو راشن کارڈ ملے ہیں جو ابھی میرڈ ہی نہیں ہے, ابھی وہ ہم یہ بولیں گے بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں, ان کے راشن کارڈز بن گئے, اور مجھے لگتا ہے ان کے بچے بھی ہو گئے ہوں گے اس راشن کارڈ پہ. آپ دیکھ لیجئے, مینس انہوں نے بچے بھی چڑھائے ہوں گے, یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن ان میریڈ جو ہے ان کے الگ سے راشن کارڈ بنے ہیں. یہ از ناٹ اٹ شیم. یہاں پر جوجھ رہے ہیں لوگ, چاہے میرے ایس ٹی کے بھائی ہو, ایس سی کے ہو, یا میریڈ لوگ جنرل پبلک, چاہے ویلی کے ہو یا ٹرائبل ہو, ان لوگوں کو راشن کارڈ نہیں ملتا ہے, جو جبکہ وہ فال کرتے ہیں انتدایا میں یا بی پی ایل میں, ان کو نہیں مل رہا ہے. لیکن جو وہ لوگ ان کے کو نہیں مل رہا ہے, مینز وہ ان کے ارد گرد ریلیٹیوز ہیں, کنز اینڈ نتھس ہے, ان کو وہ راشن کارڈ مل رہا ہے جو وہ ڈیزرو بھی نہیں کر رہے. آپ خود دیکھیے, شرم کی بات ہے. اس میں اور ایک چیز, یہ چھوڑ دیجئے, آگے اب دیکھیے ریزرویشن کی بات دیکھیے. جو جنرل کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں ان کی اب ریزرویشن چھینی گئی ہے. گورنمنٹ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں جو کریم ہو سوسائٹی میں, جو بیسٹ ہو, اس سے بیسٹ ایمنگ بیسٹ ہو, ان کے لیے اب آپ سب ختم کر رہے ہیں. آپ اپنے ووٹ بینک پالیٹکس کے لیے ان کا گلا گھونٹ رہے ہو. سیدھے ان کو کل کر لیجئے, ان کو جیسے وہ پہلے ڈالتے تھے نا بٹی میں, تو ان کو بٹی میں ڈال دیجئے اور ان کو جلائیے. جو ہٹلر نے کیا وہی جنرل کیٹیگری کے ساتھ کیجئے, وہی بیسٹ رہے گا. لیکن ان کو گڈ گڈ کے آپ جو لے رہے ہیں, کبھی پہاڑی کو, وہاں پر گجر بکروال کا آپ نے حق کھا لیا اور پہاڑیوں میں بانٹ دیا, اس کے بعد اب جنرل کیٹیگری کا حق کھا رہے ہیں, اب باقی لوگوں کو وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ جسٹس نہیں ہے, یہ انجسٹس ہے لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد وچی میں بہت بڑا فراڈ, خسرہ نمبر 300. میں وہاں کے پٹواری صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کتنے فراڈ ہو. آپ نے 10-12 لاکھ ایک زمین پلاٹ پہ لیے ہوئے ہیں, 6 کنال زمین, وہ آپ نے کہاں پر ٹرانسفر کیا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. آپ کی فائل بنی ہے. انشاءاللہ جس دن میں جیتوں گا, پارلیمنٹیرین بنوں گا, آپ سب لوگوں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع. جس نے بھی کرپشن کیا ہے وہ انشاءاللہ جیلوں میں جائے گا, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو سزا کڑی سے کڑی سزا ملے گی. خسرہ نمبر 300 ہے, کھیوٹ 1. آپ نے پٹواری صاحب, اس اوریجنلی کھیوٹ نمبر 1 ہے, آپ نے 1/1 کیا ہے. آپ نے ایون محفوظ خان میں بھی اپنا اپروچ چلایا ہے, اور وہاں پر بھی وہ ٹیمپرنگ کی ہے. اور ایکچوئل ریکارڈ کیا ہے, میں تحصیلدار صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کی ویریفیکیشن کی جائے. یہ جو بشیر احمد بیگ پٹواری ہے, اس میں ایک ریاض احمد ریشی صاحب ہے, تحصیل آفس میں کام کرتے ہیں, اور ایک سبزار احمد کمار جس کو ہم سب کمار کہتے ہیں. ان لوگوں نے 2,17,000 ایک وومن سے لے لیے ہیں. کہاں پر؟ وچی میں. رشوت لیے ہیں ان لوگوں نے, ان پٹواری نے. اس کا ریکارڈ, اس کا میں نے کراس چیک بھی کیا. جو وہاں پر وٹنس ہے, وٹنس میں نمبردار تھا, وٹنس میں چوکیدار تھا, وٹنس میں وہ سب لوگ ہیں, انہوں نے لیا ہے اور ایکسپٹ کیا ہے. اس کا ایک ڈاکومنٹ بنا ہوا ہے, اور انہوں نے اس بیچاری اس عورت کے 1,70,000 ریٹرن بھی کیا ہے. اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے. کیا آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ کرپشن سکیم نہیں ہے. کرپشن میں آپ نے 2,17,000 اس سے لیے ہیں, اور اس کے کاغذ جلا دیے. اس کا جو خسرہ نمبر ایکچوئل ہے اس کو ٹیمپرنگ ہوئی ہے. یہ بہت بڑا فراڈ ہے. اور انشاءاللہ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو کہا, میں ایک ایک چیز نکالوں گا. اور لینڈ مافیا اتنا بڑا ہے وچی میں, جو بھی یہ پٹواری لوگ ہیں, یہ ان جتنے بھی کاغذ ہے, جتنے خسرے نمبرے ہیں, جتنے مینز ریونیو ایکسٹریکٹس ہے, وہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے, اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دے دوں گا. اور میرے ہندو بھائیوں کے زمینیں بھی وہاں بھیجی گئی, یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ بھی میرے پاس آئی ہے انفارمیشن, 12 لاکھ پٹواری صاحب نے رشوت کھائی ہے. اس لینڈ کو بھی میں نکالوں گا آگے فیوچر میں. میں یہ فیوچر کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ ووٹ دے دیجئے, انشاءاللہ میں سب چینج کروں. میں نے پہلے ہی کہا, میں ہر ایک تو نہیں گوگل کر ہوتا ہے نہیں آپ کتنا رشوت لیتے ہو. اس کے بعد 1 سپٹمبر 2023 کو آپ نے اس عورت کے ریٹرن پیسے کیے, نمبردار اور چوکیدار کے اس میں, اور وہاں پر پیڈ بھی وہ وٹنس ہے. میری ریکویسٹ ہے, جتنے بھی میں نے یہ خلاصے کیے, یہ پریکٹیکلی بہت بڑا مافیا ہے. ہم بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, جتنے بھی یہ ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جو یہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے, ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہاں بہت بڑا مافیا ہے. جو یہ فرٹیلائزر یا پیسٹ سائڈس ہے, یا جو فنج سائڈس آج کل رہے ہیں, آپ پلیز اس کو اکاؤنٹیبل بنانے کی کوشش کیجیے. ریٹس جو ہائک میرے ہارٹی کلچرسٹ سے جو ہائک ریٹس مانگ رہے ہیں,
اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہائی ڈینسٹی یہ باغات مطلب جو یہ کمپنیز ہے وہ بھی لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں, ان کو بھی میں ٹاسک میں لے لوں گا. وہ 1 کنال زمین ہوتی ہے وہ 1.5 کنال بناتے ہیں, 1.5 کنال ہوتی ہے 2 کنال, اور ٹائم پہ وہ وہاں پلانٹیشن نہیں کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بھی وہ وارننگ ہے, میں آگے ان کو بھی نہیں چھوڑنے والا. اور چند اسکولز کی شکایت آئی ہے وہ اپنے نام پہ بکس بھیجتے ہیں, وہ بھی وہ کنٹرول کرے. باقی تھینک یو. یہ آج میرا دورہ تھا شپین کا, اس میں موسٹلی زینا پورا بیلٹ, ستراگام اور بچی والا علاقہ, امام صابن تک. اور ہم ریکویسٹ ہے بجلی ڈپارٹمنٹ سے, پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ سے, جو یہ پاور کٹ آپ امام صابن اس والے بیلٹ میں دے رہے ہیں اس کو فلکچویشن ان لوگوں کے ساتھ جسٹس کیجیے. ایز پر شیڈول آپ ڈال دیجیے. اگر آپ 2 سے 5 رکھ رہے تو 2 سے 5 رکھ لیجیے. ہم ریکویسٹ کرتا ہوں, ورنہ آپ لوگوں کے بھی آگے برے دن آنے والے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ جسٹس کیجیے. اور آسمان چھو رہا ہے بلز, الیکٹرک بلز 1300 بل پہنچی ہے, وہ ڈکلائن کیجیے. یہاں پر غریب مر رہا ہے اور مڈل کلاس مر رہا ہے, اس کو مرنے مت دیجیے.